وہ دفعہ 144 تو پنجاب پولیس پہ لگنی چاہیے تھی نا. اللہ خیر کرے گا. جی اف یو گائز آر ریڈی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ سب دوستوں کا شکریہ. آج دوبارہ پشاور آنے کا موقع ملا اور آج ہم 24 تاریخ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے اس حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل جو گفتگو خان صاحب اڈیالہ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے سینسر کی جاتی ہے کہ وہ ساری گفتگو باہر نہیں آ رہی ہے، اور اس پہ ہمیں بڑی تشویش ہے. جس حوالے سے کل اور آج کچھ پیغامات کچھ گفتگو انہوں نے کی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بڑی امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 24 کی کال کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، کیوں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کال کو فائنل کال کہہ رہی ہے. پاکستان اس وقت باقاعدہ طور پہ جمہوریت کا ایک قبرستان بن چکا ہے. عملاً یہ ایک جنگل کا روپ دھار چکا ہے. یہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی نظام ہے، نہ آئین پہ کوئی پابندی ہو رہی ہے. یہاں پہ جو حکمران انسٹال کیے گئے ہیں وہ 24 کروڑ عوام کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. مینڈیٹ چور ہے. تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن یہاں پہ کیا گیا. اس کے نتیجے میں ایک بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر اعظم، بوگس وزرائے اعلیٰ اور بوگس کیبنٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے. یہاں پہ قانون کی کوئی عملداری نہیں ہے. جس کو دل کرتے ہیں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز ثابت کرنی یا کوئی جرم بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. لوگوں کی لب سینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص کوئی آواز نہ اٹھائے. جو آواز اٹھتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے. پریکٹیکلی یہ ایک ڈکٹیٹوریل ریجیم ہے، اور 26ویں ترمیم کے تحت اگلے 10 سال کے لیے ایک مارشل لاء کا سا نظام جو ہے اس کا بندوبست کر لیا گیا ہے. اس قوم کو باقاعدہ طور پہ باندھ دیا گیا ہے. تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں. رول آف لاء جو ہے وہ نہیں ہے. اور اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کی سب سے اہم ترین قیادت عمران خان صاحب کو ان لافلی جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم پچھلے لگ بھگ 1.5 سال سے مختلف پاکستان کے علاقوں میں صوبوں میں ایک پرامن احتجاج جو کہ ہمارا آئینی حق ہے وہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران کو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، عمران خان صاحب کے جانثاروں کو بہت مشکل پیش آتی ہے. جو رویہ وہاں رکھا گیا ہے وہ ماشاء اللہ کے ادوار میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا جو اس وقت پنجاب کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود پچھلے 1.5 سال میں مختلف ضلعوں میں مختلف جگہوں پہ چھوٹے بڑے احتجاج، ہر ذمہ دار ایم این اے ایم پی اے اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، کہیں چھوٹا ہوگا، کہیں بڑا ہوگا، کہیں مارچ ہوگی، کہیں فلیش پروٹیسٹ ہوگا، وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد لاہور کا ایک گرینڈ ایونٹ بھی ہوا، لاہور کا ایک بڑا جلسہ بھی ہوا، جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں لاہور شہر کے اندر نہیں کرنے دیا گیا اور اٹھا کے ہمیں 40-50 کلومیٹر باہر پھینک دیا گیا. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوتا رہا. آپ نے سنجانی کا دیکھا، ہم جگہ کچھ مانگتے رہے اور ہمیں دیتے کچھ رہا. ہمارے جتنے بھی ایونٹس تھے وہ سارے پیسفل ایونٹس تھے. گو کہ ہر پیسفل ایونٹس کے اوپر راستے روکے گئے ہیں، خصوصاً پنجاب کے اور خصوصاً کے پی والوں کے. ایسے جیسے اسلام آباد پہ صرف اسلام آباد والوں کا حق ہے، نہ پختونوں کا حق ہے، نہ پنجابیوں کا حق ہے، نہ کسی اور صوبے کا. اگر کوئی وہاں پہ پرامن احتجاج کا آئینی حق استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس حق کو روکنے کے لیے، ہمارے زبانیں بند کرنے کے لیے شدید قسم کے حربے استعمال کیے گئے ہیں، جس میں لائیو ایمونیشنز بھی استعمال ہوئے.
جس میں ربر بلٹس بھی استعمال ہوئیں، جس میں وہ ایکسپائرڈ ٹیئر گیس استعمال ہوئی جو آلموسٹ پوائزنس گیس ہو جاتی ہے. ہمارے بہت سے دوست جنہوں نے اور خصوصاً کے پی کے ہمارے نوجوان بچے دوست جو وہاں ہمیشہ جاتے رہے، وہ آج تک وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں اس گیس کی وجہ سے جو جس طرح ان کی باڈیز جو ہے انہوں نے ریئیکٹ کیا. اینڈ یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اس ملک میں احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے. خان صاحب کی زوجہ محترمہ کو بھی ایک عدت کیس کے اندر جو ہے وہ مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ کس طریقے سے انہیں کتنے مہینے تک ان لافلی جو ہے وہ ڈیٹین کیے رکھا گیا. آپ بات دیکھیں کہ وہ جو توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بریت کی درخواستیں تھیں وہ بھی آج جو ہیں اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. تو عدالت سے انصاف لینے کے جو راستے ہمارے تو آپ نے سارے بند کر دیے ہیں. عدالتوں کو آپ یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا ہے جو چیزیں واضح ہیں کہ جس میں ریلیف ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے قائد کا حق بنتا ہے، ان کی زوجہ کا حق بنتا ہے اور ہزاروں ورکرز کا حق بنتا ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں. یاسمین راشد ایک 80 سالہ خاتون کینسر پیشنٹ، ایک ہی خاتون جو ہے وہ اب اندر وہاں پہ لاہور جیل میں رہ گئی ہے. ان کے ساتھ اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ہے. آج دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 9 مئی سے آنورڈ آج تک کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں. آپ سابقہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب اندر موجود ہیں، ہی واز آلموسٹ پیرالائز ہو گئے تھے. خان صاحب نے کل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری کسٹڈی میں ہمارے 3 دوست جو ہیں انہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے. کل وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اور میں ریپیٹ کروں گا. انہوں نے جب یہ 24 تاریخ کا اعلان کیا تو انہوں نے خاص طور پہ وکلا کو، سول سوسائٹی کو، اوورسیز پاکستانیز کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، ان سب پہ زور دیا کہ آپ نکلیں، اپنے حق کے لیے نکلیں. پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، آئین آپ کو اس کا حق دیتا ہے. آپ نے کھڑے ہونا ہے رول آف لا کے لیے، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، 26ویں ترمیم کی واپسی کے لیے. آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ آپ کے جو بے گناہ ہزاروں لوگ آج بھی کے پی سے لے کے سندھ تک، پنجاب اور بلوچستان تک جیلوں میں ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی رہائی کے لیے آپ نے نکلنا ہے. آئین کے تحفظ کے لیے آپ نے نکلنا ہے، قانون کی عملداری کے لیے آپ نے نکلنا ہے. کیونکہ کسان، مزدور، لیبر یونینز، خواتین یہ ایک سوسائٹی کا اہم حصہ ہے. اور خان صاحب نے خاص طور پہ اس پہ پش کیا اور انہوں نے کہا کہ قافلے نکلیں گے، پورے پاکستان سے نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف نکلیں گے. ہم پرامن لوگ ہیں، نہ ہم کوئی پرتشدد تنظیم ہے، نہ تشدد کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کو انکریج کرتے ہیں، اور نہ خان صاحب نے کبھی تشدد کے حوالے سے کسی چیز کے اوپر زور دیا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شدت لاؤ مگر اپنی سیاسی تحریک میں شدت لاؤ، اپنی سیاست میں ضرور شدت لائیں. وہ تشدد آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں کیا ہمارے لوگوں سے، کہ یہ سب میڈیا، سوشل میڈیا سب وہاں موجود ہوتا ہے، کتنی توپیں آپ نے وہاں سے برآمد کی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو خاص طور پہ ان سیگمنٹس کو کل کہا، ان پہ لازم ہے کہ وہ سب نکلیں. اور یہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر سے نہیں ہوگا، اس میں پبلک ایٹ لارج کو شامل ہونا پڑے گا. اور میں پبلک کو کہتا ہوں، سارے پاکستان سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ کا آئینی حق ہے، آپ پرامن لوگ ہیں. آپ نے تشدد پسند نہیں کیا. آپ نے 8 فروری کو، 9 مئی کے بعد جو آپ لوگ کے لوگوں کے ساتھ ہوا پورے پاکستان میں، آپ نے پھر بھی کسی قسم کی بغاوت نہیں کی. آپ نے پھر بھی الیکشن میں ووٹ دے کے اپنے نمائندوں کو آگے لانا مناسب سمجھا، کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت ہے. آپ نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے، اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے تو 180 سیٹیں اور اس سے زائد سیٹیں پاکستان میں نکالی، مگر وہ بھی پھر سٹولن مینڈیٹ، یہ ڈاکو جو ہے مینڈیٹ کے، یہ آ کے اس کے اوپر انسٹال ہو گئے. اگر تشدد پسند ہوتے تو الیکشن جو ہے اس کو آف نہ کرتے، کوئی اور تماشا کرتے، مگر کیونکہ سیاسی جماعت تھے یہ کیا ہے.
آج خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے. جو گفتگو آج کی ہے وہ طلبہ اور نوجوانوں کے لیے ہے. خاص طور پہ عمران خان صاحب نے آج طلبہ اور نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی انقلاب، دنیا کی کوئی تبدیلی اور کوئی تحریک نوجوانوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. نوجوانوں کا نکلنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جمہوریت پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے، اس لیے آپ اگر باہر نہیں نکلیں گے تو اس عدلیہ کو جیسے یرغمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، رہے سہے ادارے کو بھی ٹیک اوور کر لیا جائے گا. اور یہ آپ کو پش کر رہے ہیں انتشار کی طرف. یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان کسی انتشار کی طرف جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اور پاکستان کے طلبہ جن کو عمران خان صاحب اپنی طاقت سمجھتے ہیں، جنہیں عمران خان صاحب پاکستان کا جو ہے وہ کا فخر سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس تحریک کے روح رواں ہوں گے، یہی اس تحریک میں آگے آئیں گے. قیادت کا ہر شخص باہر آئے گا، خود لیڈ کرے گا، ساتھ چلے گا، اپنے حلقوں سے قافلے لے کے نکلیں گے. کے پی کو آپ کے چیف منسٹر، ہمارے جو پارٹی کے صدر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، کے پی کے قافلے کو وہ لیڈ کریں گے. ہمارے ایم این اے وزراء اپنے اپنے حلقوں سے جس قسم کی بھی تشکیل یہ یہاں پہ مناسب سمجھیں گے اسے ایک بڑے قافلے کے لیے اس طرح کریں گے. پنجاب سے قافلے نکلیں گے. کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے کسی بھی حوالے سے اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کو چھوڑ کے جائے. آپ کو اسلام آباد پہنچنا ہوگا. جو لوگ پی ٹی آئی سے وابستہ ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ اس پارٹی سے وابستہ ہے یا ہوگی، تو وہ اس کال کو مس نہیں کریں گے. اس کال کو نہ کوئی انڈرمائن کرے گا. دس از دی کال. سو 24 کو کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی کسی صوبے کا عہدیدار ہے، کوئی کسی ضلع کا عہدیدار ہے، وہ خان کی کال پہ ان سب سیگمنٹس آف سوسائٹی کو، طلبہ، نوجوان، خواتین، لیبر یونینز، کسان، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان سب کو اپنے اپنے وکلاء، سول سوسائٹی ایٹ لارج، پبلک، ووٹر. دیکھیں ہم نے اپنے حلقوں میں لاکھوں ووٹ لیے ہیں. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. میں نے شاید میری دوسری اور تیسری بڑی لیڈ ہے پورے پاکستان میں میاں والی کے بعد. لاکھوں ووٹ حلقوں سے نکلے ہیں اور وہ ووٹر ہے جس نے ہماری روپوشیوں میں صرف عمران خان کے نام پہ، عمران خان کی کال پہ، عمران خان کے نشان پہ، تصویر پہ ووٹ دیا ہے. ہم ان تمام دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ووٹر سے، پبلک سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو ہی اس بوگس نظام کا ہم سامنا کر سکیں گے اور اس بوگس نظام کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے، اور تبھی ہم رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کی جو جدوجہد خان صاحب نے حکم کی ہے ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. تو سب نکلیں، 24 کو نکلیں اور یہ سمجھ کے نکلیں کہ ہم اسلام آباد ہاتھ لگانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہاتھ لگا کے واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ دارالخلافہ بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، وہاں بیٹھنا ہمارا حق ہے. ہم وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے اور خان صاحب کا حکم یہ ہے اور ہمارے لوگوں کی خواہش بھی یہ ہے کہ جب تک وہ مطالبات تسلیم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے. کسی گرفتاری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تشدد کریں گے تو یہ کریں گے، آپ تو نہتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا آپ کی تعداد لاکھوں میں ہوگی
تو یہ جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ بھی آپ میں سے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے بچے، ان کی فیملیز، یہ بھی عمران خان کے ووٹر ہیں۔ چاہے کوئی پولیس کھڑی کی جاتی ہے آگے، چاہے رینجرز ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں، وہ سب بھی آپ کے ہی ووٹرز ہیں، اور وہ آپ سے ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں نظام کو آپ چیک کریں کہ 3 اپوزیشن لیڈر اٹھا لیے جاتے ہیں اکٹھے، پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر، اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا اپوزیشن لیڈر، تو رہ کی کیا جے پیچھے؟ کیا رہ گیا اس ملک میں؟ مطلب اتنی زیادہ لا قانونیت، اتنا قانون کا مذاق ہے، اور پھر بعد میں اس کو کور کیسے کرتے ہیں جی، کہتے ہیں دفعہ 144 جو تھی وہ لگ گئی تھی۔ تو کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ یعنی کہ اپوزیشن لیڈر جو اسمبلی کے فلور کے اوپر بات کرتے ہیں، تو خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہی یہی پیغامات تھے جو ان سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ہم آج دینا چاہتے تھے، اور آج پشاور تھے تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ میسج پورے پاکستان کو خان صاحب کا پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ خان صاحب کا جو ڈیلی میسج ہوگا وہ ہم لوگوں تک آپ کے تھرو پہنچائیں گے، اور 24 کو ایک کامیاب احتجاجی مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف، جو وہاں جا کے بیٹھے گا انشاءاللہ میرے رب کو اگر منظور ہوا، اور پھر جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے واپس نہیں آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتائیں کہ مطلب جو مقدمات ہیں وہ کیا بطور بازو وہ ہوں گے، واپس کروائیں گے آپ لوگ کے مطابق؟ جیسے مقدمات صوبے میں درج ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ تو اب تک وہ بھی اپنے کارکنوں پہ ختم نہیں کروا سکا، تو کیسے آپ لوگ جائیں گے یہ مطالبات کی؟ یہ تو عدالت ہی ختم کروا سکتی ہے۔ دیکھیں ان کا میکنزم ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے جو مطالبات ہیں یہ باقاعدہ طور پہ، کیونکہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں اور مدعی حکومت کے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ سارے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ بہت سی عدالتوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عدلیہ کو بھی یرغمال بنا لیا گیا ہے، وہ بھی ان کے ہاتھ کے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اے ٹی سی کے جج جو ہیں وہ ایک عجیب سی اجلت کا شکار ڈیلی بیسس کے اوپر۔ ہمارے کچھ دوست، میں آپ کو مثال دے دوں، اپوزیشن لیڈر کی مثال دے دیتا ہوں، فیصلہ آباد اے ٹی سی میں ان کی پیشی تھی، اور سیم ڈے ان کی راول پنڈی اے ٹی سی میں پیشی تھی، اور فیصلہ آباد کے جو جج تھے اے ٹی سی کے، وہ انہیں تاریخ نہیں دے رہے تھے۔ یہ تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کا ایک ٹائم پہ اگر اس ملک میں 2 اے ٹی سیز میں آپ کی پیشی ہے تو ججز عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پیش ہو جائیں تو بات کر لیں۔ تو ایک عجیب ڈیلی بیسس کے اوپر ٹرائل شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور اس ملک میں جب چیزیں ختم ہونی ہوتی ہیں وہ تو پھر 1 منٹ لگتا ہوتا ہے، پھر کون سا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ بزور بازو کی جو آپ نے بات کی ہے، میں نے پھر آپ کو کہا کہ ہم پرتشدد نہیں، ہاں احتجاج اور عوام کی طاقت جو ہے وہ حکومتوں کو بہت کچھ کرنے پہ، اور ایسی جعلی حکومتوں کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، بشرطے کہ احتجاج اس سائز کا ہو، اتنا بڑا ہو جو کہ امپیکٹفل ہو۔ تھینک یو جی سر۔ جو اس وقت سیاسی کمیٹی ہے پشاور میں یہاں پر اجلاس وغیرہ کرتی ہیں، سننے میں یہ آ رہا ہے، یہ بات ہے کہ بشرا بی بی بھی ان اجلاسوں کا حصہ ہے، کیا گائیڈ لائن ان کی طرف سے بھی آپ کو ملتی ہے یا نہیں، یا اجلاسوں میں وہ شرکت کر رہی ہیں؟ نہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی شرکت نہیں ہے جی۔ میں رات خود ایک ایسے اجلاس کا حصہ تھا، اس میں بشرا بی بی موجود نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو گائیڈ لائنز ہیں وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کی ہے کہ ہم اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، اس میں کون سی خاص گائیڈ لائنز ہے جس کی ضرورت ہے؟ کال کا 9 کو چیف منسٹر کے پی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب دیں گے، عمران خان صاحب نے وہاں آ کے میڈیا کے تھرو ایک کال پہنچا دی، بس کال آ گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اس قسم کی خبریں نکالی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں، ابھی تک تو ان کی یہ بتائیں کہ بس ٹھیک پلیز یہ بتائیں کہ اچھا یہ بتائیں پارٹی میں جو اختلافات چل رہے ہیں آصف خان اور وزیر اعلیٰ صاحب کے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے مابین اختلافات ختم ہوں گے، ورکر ڈیوائڈ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے، کوئی کہتا ہے کہ میں لیڈ کروں گا، کوئی دوسرا کہتا ہے میں لیڈ کروں گا۔ اگر آصف خان نے اعلان کیا تھا تو اس پہ نوٹسز جاری کیے گئے نیب کی طرف سے، تو کیا اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے سر میٹنگ میں؟ دیکھیں نیب کے نوٹس کا تو مجھے پتہ نہیں، اور دوسری بات ہے نیب ہمارے ماتحت ہی نہیں ہے، میں تو اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اینٹی کرپشن مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پرانے کیسز ہیں، آپ کے اپنے چیف منسٹر کے اوپر 3 کیسز ہیں جس کے اوپر وہ ضمانت میں ہے، اور جیسے ہمارے دوست نے بھی خود یہاں پہ سوال میں کہا کہ ایک میکنزم ہوتا ہے چیزوں کو نپیٹنے کا، میں نہیں سمجھتا کہ اب اختلاف کی کوئی گنجائش ہے۔
आतिफ खान साहब इस पार्टी में अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से नहीं है, इमरान खान साहब की वजह से। ये कॉल कोई मैंने अपने घर से नहीं दी है, ये इमरान खान ने दी है, जो इमरान खान का लॉयल है, जो इमरान खान का जानिसार है, जो इमरान खान से मोहब्बत करता है। नो नॉनसेंस। आज इमरान खान ने कह दिया आपने निकलना है तो आपने निकलना है। अभी भी आप ये मासी वेड़े वाले रौले लेके बैठे रहेंगे तो इसका मतलब है आप इमरान खान के साथ मैं कोई वो नहीं देना चाहता, खुदा ना खास्ता किसी भी उस पर। मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो इमरान खान साहब का, चाहे वो आतिफ साहब हैं, इमरान खान साहब के MNA हैं, इमरान खान साहब का वोट उनको मिला है, वो भी इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं और बिल्कुल वो उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, उनको बनना चाहिए, क्योंकि ये खान की कॉल है, मेरी अली अमीन की कॉल नहीं है। सर ये बताइएगा, आपने ये भी कहा कि खान साहब की जो गुफ्तगू है उसको सेंसर किया जा रहा है, तो कौन सेंसर कर रहे हैं, और दूसरा ये जलसे को लीड कौन है, एहतजाज को कौन लीड करेगा? एहतजाज को KP से अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे और पंजाब से ऑब्वियसली पंजाब की जो क़यादत है, पंजाब के जो सदर हैं हमाद अजहर साहब हैं, पंजाब को लीड कर रहे हैं। वो हर जलसे में आपने उनको देखा, हालांकि वो रूपोश भी हैं, इसके बावजूद चाहे KP में कोई इवेंट हुआ, चाहे लाहौर में कोई इवेंट हुआ, ही केम, वो होंगे और हम सब होंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, कोई वापस नहीं आएगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, कोई वापस नहीं आएगा। वर्कर मेरे से खफा हो सकता है, वर्कर आपसे खफा हो सकता है, इमरान खान से क्या खफगी है? तो ये कॉल इमरान खान की है। वो कहते हैं कि ये कोई मतलब है कि हमने किसी के वलीमे की दावत तो नहीं दी है, खान ने तहरीक के लिए कहा है, वो जो इस मुल्क के लिए है। अगर आप इस मुल्क को चाहते हैं, इमरान खान को चाहते हैं, तो छोटे मोटे इख्तलाफात जो है उसको ख़त्म और दफन करना पड़ेगा। सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट। जी प्लीज़। हाँ, वो कमेटी खान साहब ने, जहाँ आपने अभी तक तो खुफिया शायद इसीलिए खान साहब ने रखी हो क्योंकि पंजाब में और बहुत से सूबों में मामलात उस तरह नहीं है जिस तरह आपके सूबे में है, तो वो होगी। और निगोशिएशन का ये मतलब नहीं है निगोशिएट करना है। हमने 3 मुतालबात रखे हैं, जो मुतालबात पे आ जाएंगे तो ठीक है, अब वो मुतालबात पे आएंगे तो किसी को तो कन्वे करेंगे ना। अच्छा सॉरी, माजरत। नहीं, बुशरा बीबी ने तो नहीं बुलाया, वो सेक्रेटरी जनरल ने, मैंने बुलाया। ये तो किने खबर दी थी, असी बोला नहीं नहीं, ये देखें कल हमारा, क्योंकि चले आप बोल लें, मैं ऐसे ही आपको काट रहा हूं बार बार। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं नहीं समझता कि KP गवर्नमेंट के कोई वसाइल इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि कोई मीटिंग करनी है। राजा साहब और मैं कल आए थे, मैं आज इसलिए यहाँ पे रुक गया कि मेरी ज़मानतें हैं भाई, और अब आप ये मुझे कहें कि पंजाब वालों को आप पेशावर हाई कोर्ट में ज़मानत नहीं लेने देते तो आपकी मर्ज़ी है, मगर बात यह है कि मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि मुझे अदालत में पेश होना था। नंबर 1, राजा साहब वापस चले गए कल रात को। एक मीटिंग थी जिसमें चीफ मिनिस्टर का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पूरे KP को लीड करना है उन्होंने, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर ने, तो उनकी मसरूफियात आपकी इस इंतज़ामी तौर पे बहुत अहम है, तो वो नहीं वहाँ पे आ सके इस्लामाबाद, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, इससे क्या फ़र्क पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, एक एक MNA, एक एक MP इस अहल है कि वो जो जिम्मेदारी खान साहब उसको दें वो उसको संभाल सके, और ये खान साहब की चॉइस है, और खान साहब की चॉइस पे कम से कम मुझे यकीन और ट्रस्ट है, मैं उसको सवाल नहीं करता। आपके साथ पंजाब में आपके हल्के से कितने लोग आएंगे? हमाद अजहर साहब KP के पंजाब के सदर हैं, वो कितने लोग आपके साथ लेके आएंगे? और सर साथ में ये बताइए इसमें खर्चा कौन कर रहा है सर, कितने ज्यादा लोग निकालेंगे? मैं बताता हूँ, खाना पीना। इसके साथ एक और भी, क्या आपके ख्याल में आपको यकीन है कि माजिद के बरक्स ये वाकई फाइनल कॉल होगी? देखें,
جب میرے قائد نے کہہ دیا یہ فائنل کال ہے تو پھر یہ فائنل کال، بات ختم ہوگی. ہم عمران خان صاحب کی بات کو ڈبل کویشچن نہیں کرتے ہیں. جب میرے قائد نے کہہ دیا یہ فائنل ہے تو پھر یہ فائنل ہے. ایک بات. دوسری بات، میرے بھائی نے سوال کیا کہ کتنے لوگ ہوں گے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے. آپ نے اگلا سوال کیا کہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا. میرے بھائی، ہر ایم این اے اور ایم پی اے جو ان کو لے کے آئے گا وہ اپنے حلقے کا خرچہ اٹھائے گا. اگر الیکشن کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، جب ہم الیکشن لڑتے ہیں اپنا خرچہ خود نہیں اٹھاتے، کروڑوں روپیہ لوگ لگاتے ہیں، تو اب جب خان کے چاہنے والوں کو لے کر نکلنا ہے تو ان کا خرچہ کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے. سر، آپ نے یہ بتایا کہ خان صاحب کی باتیں سینسر ہو رہی ہیں، تو ان سے تو ملاقات پی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، تو کیا کوئی لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب کی باتیں سینسر کر رہے ہیں؟ نہیں، بہت سے جو دوست ذمہ داران ہیں جو ہم نے فوکل پرسن ڈالے تھے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. وہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عمر ایوب صاحب، شبلی صاحب، احمد بچر صاحب اور جو 5-6 لوگ گرفتار کیے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے. اس سے 4 دن پہلے مجھے اریسٹ کی کوشش کی گئی اڈالہ کے سامنے. ہم 5 لوگ ہم بھی ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہونے دی گئی. تو جن لوگوں کی ملاقاتیں میٹر کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو سیاسی قیادت ہے، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز رہ جاتے ہیں ہمارے وکلاء اور آپ ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں. اب وہ باتیں کچھ ہم تک پہنچتی ہیں اور کچھ ہم تک نہیں پہنچتی ہیں. اب ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کسی طریقے سے وہ بات ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ تک اس کو پہنچا سکیں. بہت سے دوست جو میڈیا کے ہیں وہ بیچارے اندر سے آپ کے بھائی ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، وہ لے آتے ہیں مگر ان کے چینلز اس طریقے سے ان باتوں کو نہیں کرتے. تو وہ ہماری مجبوری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کا جو قائد ہے ان کی گفتگو عوام تک پہنچے اور لوگ سنیں کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. تو لوگ چاہتے ہیں کہ طلباء، نوجوان، خواتین، اوورسیز، کسان، لیبر، ایوری بڈی شوڈ کم آؤٹ آن 24. Any other question? Thank you, sir.